جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس کے دو پہلو ہیں، یا تو خوف خدا کی وجہ سے یا اس کی محبت اور اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے عبادت کرتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر دیکھا جائے صوفیاء بھی فرماتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر امید کرتے ہوئے اس کی محبت میں عبادت کرنا زیادہ افضل ہے۔ یعنی بندہ نماز اس نیت سے پڑھے کہ میں اپنے رب کو سجدہ کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ وہ میرا رب ہے، اور اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے، تو یہ زیادہ افضل عبادت ہے۔ ورنہ اگر وہ فرائض و واجبات کی پابندی ڈر کر کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا تو مجھے سزا ملے گی، تو یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن افضل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اس کی رحمت پر امید کرتے ہوئے بندہ عبادت کرے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں آتا ہے، تو وہ کتنا ہی گناہ گار ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اس کے اوپر برستی ہیں اور اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے۔ بلکہ ہم عرض کر رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ کی وجہ سے اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ یہ ایسا کمال ہے کہ اس کی مثال ظاہر پوری دنیا کے اندر نہیں ملتی۔ بلکہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی بندہ صحرا میں ہو اور اس کی سواری جس کے اوپر اس کا تمام ساز و سامان ہو، اچانک صحرا میں اس کی سواری گم ہو جائے، اور صحرا کے اندر سواری کا یا اشیاء خرد و نوش کا گم ہو جانا سیدھی موت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی صحرا میں اس کی سواری گم ہو جائے، اس کے کھانے پینے کا سامان اس کے پاس نہ رہے، اور وہ یہ یقین کر لے کہ اب اس کی موت واقع ہونے والی ہے، اب اپنے موت کے انتظار میں صحرا کی تپتی ہوئی ریت پر لیٹے اور آنکھیں بند کرے کہ اب مجھے بس موت کا فرشتہ آتا ہے اور میری زندگی ختم ہو جائے گی۔ اچانک وہ آنکھ کھولے اور دیکھے کہ اس کی سواری بما ساز و سامان اس کے سامنے کھڑی ہے، تو وہ اپنی سواری کو، یا دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ موت کے یقین پر زندگی کی اس امید کی کرن کو دیکھ کر اس کی خوشی کی انتہا نہ رہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جائے، یعنی اس کے ہوش ہی اڑ جائیں خوشی میں۔ وہ جیسے کسی نے کہا نا کہ ان کے آنے سے ساقی کے ایسے ہوش اڑے، شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں، تو وہ اپنی سواری کو دیکھ کر یہ کہے کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک، یعنی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں۔ اسے کہنا کیا چاہیے تھا؟ انا عبدی و انت ربی، انا عبدک و انت ربی، میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا، کہنا تو یوں چاہیے تھا، لیکن اپنی سواری کو دیکھ کر وہ اتنا خوش ہوا کہ اس نے یوں کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی خوشی کا عالم کیا ہوگا؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اس کی خوشی کو کون جان سکتا ہے کہ جس کے الفاظ ہی اس کا ساتھ نہیں دے رہے خوشی کے عالم میں۔ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وہ اپنے بندے کے توبہ کرنے سے خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے نا، بتقاضۂ بشریت اس سے پھر گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر اس سے گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ ہے نا، اس کو پتہ ہے اس کا ایک رب ہے جو گناہوں پر اس کی پکڑ کرتا ہے،
اسی لیے یہ مڑ مڑ کر ہماری بارگاہ میں آتا ہے۔ ہوتا ہے نا، ہم کہتے ہیں یار گناہ سے توبہ کرتے ہیں، پھر دوبارہ گناہ ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ ہو جاتے ہیں، تو فائدہ کیا ہوا؟ تو انسان ہونے کے ناطے اگر گناہ بندے سے ہو جائے تو جب بھی گناہ سرزد ہو، بندہ فوراً اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے اور سچے دل سے توبہ کرے۔ یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات توبہ کرے، اس کے گناہ سارے معاف ہو جائیں، موت واقع ہو جائے، تو گناہوں سے پاک و صاف نامہ اعمال لے کر رب کی بارگاہ میں جائے گا۔ ورنہ کم از کم اگر اس کی موت واقع نہیں بھی ہوئی، گزشتہ گناہوں سے سچے دل سے اس نے توبہ کر لی، اگر توبہ کی شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے توبہ کی شرائط کے مطابق اس نے توبہ کی، تو گزشتہ کھاتا تو ہو گیا کلیئر۔ تو اب اگر گناہ کرے گا تو وہ کم از کم وہی گناہ ہوگا جو اب اس نے کیا ہے۔ پچھلا کھاتا تو کلیئر ہو گیا نا، پچھلے گناہ تو معاف ہو گئے ہیں اس کے۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کی شرائط یہ ہیں کہ توبہ اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی رضا کے لیے توبہ ہونی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے واپس پلٹ کر جانے کو اپنے لیے محال تصور کرے، پکا مصمم ارادہ کرے کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔